امیر تیمور دنیا کے 10 بڑے فاتحین میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ازبکستان کے ایک معمولی ذمہ دار کا بیٹا تھا، لیکن یہ جب فوت ہوا تو یہ دنیا کے نامور بادشاہوں میں شمار ہوتا تھا۔ یہ تاریخ کا ایک حیران کن کردار تھا۔ یہ یک وقت دونوں ہاتھوں سے لڑ سکتا تھا۔ اس نے قرآن مجید سیدھی اور الٹی دونوں ترتیب سے حفظ کر رکھا تھا۔ یہ الف لام میم سے والناس تک سیدھا قرآن مجید بھی پڑھ سکتا تھا اور والناس سے الف لام میم تک الٹا بھی، اور یہ علم کا بھی شیدائی تھا۔ یہ مفتوح ممالک کے تمام علماء، ہنرمندوں اور اساتذہ کو امان دے دیتا تھا اور ان کے ساتھ کئی دنوں تک علمی بحث کرتا تھا، لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ انتہائی سفاک بھی تھا۔ یہ اپنے مفتوح شہروں کو جلا کر راکھ کر دیتا تھا، مردوں کے سر اتار کر کھوپڑیوں کے مینار بناتا تھا اور عورتیں اپنے سپاہیوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ یہ انتہائی حریص بھی تھا۔ یہ دنیا جہاں کی دولت لوٹ لینا چاہتا تھا، مگر اپنی ان تمام متضاد خصوصیات کے باوجود امیر تیمور دنیا کا بڑا فاتح تھا۔ جنگوں میں بارود کا استعمال اس نے شروع کیا تھا۔ دنیا بھر میں رائفلوں کا دستہ لکڑی کا ہوتا ہے۔ اس روایت کا بانی بھی امیر تیمور ہے۔ اس نے ایک ایسی کمان تیار کرائی تھی جو رائفل کی طرح چلتی تھی اور اس سے انگلی کے برابر تیر نکلتا تھا۔ اس کمان کا دستہ لکڑی کا تھا اور یہ کمان بعد ازاں رائفل یا بندوق بنی۔ امیر تیمور نے اپنی 69 سالہ زندگی میں 42 ممالک فتح کیے۔ اس کی سلطنت سمرقند سے دلی، کوئٹہ سے دمشق، حلب سے بغداد اور تبریز سے کونیا تک پھیلی تھی۔ امیر تیمور نے ان فتوحات کے علاوہ ایک کتاب بھی لکھی۔ یہ کتاب اس کی خود نوشت تھی اور یہ اس نے اپنے بائیں ہاتھ سے مکمل کی۔ امیر تیمور کی سلطنت اس کے بعد 42 سال قائم رہی۔ اس کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا شاہ رخ مرزا جانشین بنا۔ اس نے 1405 عیسوی سے 1447 تک حکومت کی اور 42 سال بعد اس کی سلطنت کا وجود تک ختم ہو گیا، لیکن امیر تیمور کی لکھی ہوئی کتاب آج تک موجود ہے۔ یہ کتاب 1783 عیسوی میں پہلی بار شائع ہوئی اور آج 229 برسوں سے مسلسل چھپ رہی ہے۔ اس کا 40 زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ میں یہ کتاب 17-18 بار پڑھ چکا ہوں اور یہ مجھے ہر بار زندگی کا کوئی نہ کوئی نیا پہلو دکھاتی ہے۔ امیر تیمور یہ کتاب مکمل نہ کر سکا۔ یہ 1405 عیسوی میں آخری مہم کے لیے چین روانہ ہوا۔ راستے میں اس پر سکتہ طاری ہوا اور یہ انتقال کر گیا۔ یوں اس کی کتاب ادھوری رہ گئی۔ کتاب قلمی نسخہ تھا جو مختلف لوگوں سے ہوتا ہوا یمن کے بادشاہ جعفر پاشا تک پہنچ گیا۔ یمن کے کسی کاتب نے اس کی نقل تیار کی۔ یہ نقل ہندوستان آئی۔ یہ یہاں مختلف بادشاہوں، راجاؤں اور نوابوں کی لائبریری میں دھکے کھاتی رہی۔ انگریز آئے تو یہ کتاب کسی انگریز فوجی کے ہاتھ لگ گئی۔ وہ اسے لندن لے گیا۔ لندن میں ڈیوی اور پروفیسر وائٹ نام کے 2 پروفیسروں نے اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ آکسفورڈ پریس نے 1783 عیسوی میں یہ کتاب شائع کی اور یوں تاریخ کے قبرستان میں دفن تیمور دنیا کے سامنے آ گیا۔ دنیا میں امیر تیمور کی سلطنت، اس کا خزانہ اور اس کی آل اولاد ختم ہو چکی ہے، لیکن اس کی کتاب آج بھی زندہ ہے اور یہ کتاب شاید دنیا کی آخری سانس تک باقی رہے گی، کیونکہ یہ کتاب ہے اور دنیا میں کتابیں نہیں مرتیں۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ انسانی تاریخ کو مزید ماضی کی طرف لے جائیے۔ آپ کو دنیا میں آج ہیومر کی سلطنت نہیں ملے گی، لیکن اندھے ہیومر کی لکھی ہوئی کتابیں آج بھی موجود ہیں۔ افلاطون کا یونان بھی ختم ہو گیا۔ سقراط کو موت کی سزا دینے والے جج اور بادشاہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ارسطو کے شاگردوں کی سلطنتیں بھی مٹ گئیں، مگر افلاطون کے لکھے ہوئے لفظ، سقراط کی بولی ہوئی دانش اور ارسطو کی سوچ کا جادو آج بھی قائم ہے۔ روم کی 5000 سالہ سلطنت بھی تباہ ہو گئی۔ فرعون کے اہرام بھی ریت میں دفن ہو گئے، لیکن اس عہد کی تحریریں آج بھی قائم ہیں۔ ہندوستان کے کورے اور پانڈے آئے اور چلے گئے۔ ٹیکسلا کی تہذیب بھی تاریخ کی راکھ میں دفن ہو گئی اور اشوکا کی عظیم سلطنت بھی ماضی کا قصہ بن گئی، لیکن کوروؤں اور پانڈوؤں کے عہد میں لکھی گئی کتابیں اور اشوکا کے پتھروں پر لکھے گئے فرمودات اور چانکیہ کی ارتھ شاستر آج بھی زندہ ہے۔ کتاب سویلائزیشن کی واحد نشانی ہے، جس میں سویلائزیشن کی موت کے بعد بھی زندگی برقرار رہتی ہے۔ یہ کتابی حرف کی حرمت ہی ہے
جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان سے مخاطب ہونے کے لیے کتاب کو ذریعہ بنایا۔ دنیا میں 1,24,000 انبیاء اور 4 رسول آئے۔ انبیاء اپنے ساتھ صحیفے لائے جبکہ چاروں رسول کتابیں لے کر آئے۔ آج دنیا میں زیادہ تر انبیاء کی قبریں پردے میں ہیں۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا دیگر رسولوں کی مزارات کے بارے میں کوئی حتمی دعویٰ نہیں کر سکتے، لیکن ان چاروں رسولوں کی عنایت کردہ کتابیں آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ انسان اور اس کائنات کی معراج علم ہے۔ ہمارا اشرف اس وقت شروع ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جانوروں، پودوں اور درختوں کے نام سکھا کر انہیں جنوں اور فرشتوں سے ممتاز کر دیا تھا، اور یہ علم ہی تھا جس کی مدد سے آدم نے اس بنجر، بے آباد اور ناقابل برداشت زمین کو جنت میں بدل دیا۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر ہمارے پاس علم نہ ہوتا تو ہم آج اپنی مرضی کے ٹمپریچر میں زندگی نہ گزار رہے ہوتے، ہم ہواؤں اور فضاؤں میں اڑتے ہوئے مریخ تک نہ پہنچ پاتے، اور ہم ٹیسٹ ٹیوب میں زندگی پیدا نہ کر پاتے۔ کتابوں نے ہمارے علم کو امانت کی شکل دے دی۔ یہ ایک نسل کے تجربوں، سوچ اور سلجھی ہوئی گتھیوں کو دوسری نسل تک پہنچاتی ہے، اور دوسری نسل ان کتابوں میں اپنے علم کا سلجھاؤ، اپنے حصے کی سوچ اور اپنے حصے کے تجربے ڈال دیتی ہے، اور یوں انسانیت کا شرف آگے سے آگے سفر کرتا رہتا ہے۔ اگر گستاخی نہ ہو تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تعریف، کتاب اور گھر 3 ایسی چیزیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کو بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی تعریف کا تقاضا کرتا ہے، اور ہم اگر اللہ کی تعریف میں بخل کرتے ہیں تو ہمارا ایمان کمزور رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو انسان سے رابطے کا ذریعہ بنایا، اور رہ گیا گھر تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بیت المقدس اور خانہ کعبہ کی شکل میں اپنے 2 گھر بنائے۔ لہٰذا ہم جب تک اپنے ملک میں اپنے لیے گھر نہیں بناتے، ہم جب تک کتابوں کے لیے زندگی کا دروازہ نہیں کھولتے، اور ہم جب تک دوسرے لوگوں کی کامیابیوں، مہربانیوں اور صلاحیتوں کی تعریف کرنا نہیں سیکھتے، ہم اس وقت تک اچھی اور مطمئن زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہم تعریف یعنی اپریسیشن اور گھروں کی اہمیت پر پھر کسی وقت بحث کریں گے۔ ہم سر دست صرف کتابوں کی بات کریں گے۔ کتابیں علم ہوتی ہیں، اور علم کیا چیز ہے آپ اس کے لیے سیرت کا ایک واقعہ ملاحظہ کیجئے۔ آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر پر گئے۔ یہ قافلہ شام کے راستے میں بصرہ نام کی ایک چھوٹی سی بستی میں رکا۔ قافلے کی قیام گاہ کے سامنے ایک چرچ تھا۔ چرچ کا راہب بہرا انتہائی پڑھا لکھا شخص تھا۔ اس کے پاس دینی اور دنیاوی دونوں علم تھے۔ اس نے 12 سال کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور فوراً اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے آخری نبی ہیں۔ بہرا نے حضرت ابو طالب سے عرض کیا کہ آپ اس بچے کو ہرگز شام نہ لے کر جائیں۔ شام کے یہودی اور عیسائی اسے نقصان پہنچائیں گے۔ حضرت ابو طالب نے بہرا کی بات سے اتفاق کیا، اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے واپس لے آئے۔ آپ علم کا کمال دیکھیے کہ بہرا جیسے عیسائی پادری نے 12 سال کے بچے میں نبوت کی نشانیاں دیکھ لیں، جبکہ مکہ کے وہ کفار جو 40 سال تک دن رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے رہے، وہ ان میں نبوت کے آثار نہ بھانپ سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد جب نبوت کا دعویٰ کیا تو یہ لوگ اپنے کفر پر ڈٹ گئے۔ بہرا اور ان لوگوں میں علم کا فرق تھا۔ بہرا پڑھا لکھا اور صاحب مطالعہ شخص تھا، چنانچہ وہ نبوت اترنے سے 28 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبوت کے آثار بھانپ گیا، جبکہ مکہ کے لوگ جاہل تھے۔ چنانچہ انہوں نے اعلان نبوت، معراج اور شکل قمر کے واقعے کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تسلیم نہیں کی۔ علم وہ نعمت ہے جس کی کمی ہو تو انسان نبی کو بھی تسلیم نہیں کرتا، خواہ وہ اس کے ساتھ ہی کیوں نہ رہ رہا ہو، اور اگر علم ہو تو بہرا جیسے عیسائی کو بھی بچے میں نبوت کی نشانیاں نظر آ جاتی ہیں۔ علم کی ایک اور مثال حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ یہودی ربی اور اپنے دور کے عالم تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 سوال لے کر آئے اور 1 منٹ میں اسلام قبول کر لیا۔ وہ سوال کیا تھے یہ آپ کل ملاحظہ کیجئے گا۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہودی تھے۔ یہ مدینہ کے سب سے بڑے ربی بھی تھے۔ یہودی ان کا بے انتہا احترام کرتے تھے۔ یہ انتہائی پڑھے لکھے اور صاحب مطالعہ شخص تھے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں آپ سے 3 سوال پوچھوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ ان کے جواب نبی کے سوا کسی کے پاس نہیں ہو سکتے۔ آپ نے اگر ان کے درست جواب دے دیے تو میں فوراً ایمان لے آؤں گا، ورنہ دوسری صورت میں آپ نبی نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھیے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے پوچھا کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق سے مغرب تک آگ پھیل جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً عرض کیا کہ آپ درست فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے دوسرا سوال پوچھا کہ جنتیوں کی پہلی خوراک کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب دیا کہ مچھلی کے جگر کا اضافی حصہ جنتیوں کی پہلی خوراک ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق میں سر ہلا دیا اور تیسرا سوال پوچھا کہ بچے کے خد و خال اپنے والد پر ہوتے ہیں یا والدہ پر، اس کا اصول کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ازدواجی تعلقات کے دوران باپ پہلے نارمل ہو جائے تو بچے کی شکل والد جیسی ہوتی ہے، اور اگر والدہ سبقت لے جائے تو بچے کے خد و خال ماں پر چلے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام اپنی جگہ سے اٹھے، دست مبارک پر بوسہ دیا اور اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ آپ غور کیجئے کہ مدینہ کے سب سے بڑے ربی کو اسلام قبول کرنے میں صرف 1 منٹ لگا، جبکہ مکہ کے کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 53 سال کی رفاقت، 40 سال نبوت سے پہلے اور 13 سال نبوت کے بعد اور 13 سال کی تبلیغ کے باوجود اسلام قبول نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کفار مکہ میں کیا فرق تھا؟ ان دونوں میں علم کا فرق تھا۔ کفار مکہ جاہل تھے، وہ ان پڑھ بھی تھے اور فکر اور مطالعہ سے بھی دور تھے، چنانچہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد رہتے ہوئے بھی ان کے وجود کے منکر رہے، جبکہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے لکھے، عالم اور وسیع المطالعہ شخص تھے۔ ان کے پاس سوال تھے اور یہ جانتے تھے کہ ان کے جواب نبی کے سوا کوئی شخص نہیں دے سکتا، چنانچہ یہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، 3 سوال کیے، جواب پائے اور 1 منٹ میں اسلام قبول کر لیا۔ دنیا میں کسی شخص کو ماننے کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ 1، آپ اس کے انتہائی قریب ہوں، آپ نے اسے خلوت اور جلوت میں دیکھا ہو اور آپ نے دونوں میں اسے صاحب کردار پایا ہو، چنانچہ آپ اسے مان لیتے ہیں۔ 2، آپ نے زندگی کے 30-40 سال کتابوں کو دیے ہوں اور آپ کے ذہن میں ایسے بے شمار سوال پیدا ہو گئے ہوں جن کے جواب آپ کو لائبریریوں، پروفیسروں اور دانشوروں سے نہ ملے ہوں، اور آپ کسی ایسے اللہ والے کی تلاش میں نکل کھڑے ہوں جس پر اللہ کا کرم ہو، جو شخص آپ کے ابلتے ہوئے دماغ کو چند لمحوں میں سیراب کر دے اور آپ اسی وقت اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اور تیسرا طریقہ طاقت ہوتی ہے۔ انسانوں کا ایک بڑا طبقہ آپ کو اس وقت تک تسلیم نہیں کرتا جب تک آپ انہیں فتح نہیں کر لیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں میں تینوں قسم کے لوگ شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے وہ لوگ بھی ایمان لائے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت اور جلوت دونوں میں دیکھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر حال میں صاحب کردار پایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے وہ لوگ بھی ایمان لائے جن کا علم سوال بن چکا تھا اور وہ اس کے جواب چاہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لوگ بھی ایمان لائے جو طاقت کو علم اور کردار سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ آپ فتح مکہ کا احوال پڑھ لیجئے، آپ کو اس دن وہ تمام لوگ ایمان لاتے نظر آئیں گے جو فتح مکہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے رہے، لیکن فوقیت بہرحال پہلی اور دوسری قسم کے لوگوں کو ہی حاصل ہے۔ ہم اب قرآن مجید کی طرف آتے ہیں۔ قرآن مجید دراصل عالموں، محققوں اور سائنسدانوں کی کتاب ہے۔ ہم جیسے سطحی مطالعے، معمولی علم اور محدود دانش کے لوگ قرآن مجید کو سمجھ ہی نہیں سکتے، ہم اس کے مطالب تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔
قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں لائبریریوں، لیبارٹریوں، تحقیق، جستجو اور نامعلوم کو معلوم کرنے کی تڑپ میں گزار دی ہوں، جو کینسرز کے خلیوں پر کام کر رہے ہوں، جو کائنات کو پھیلتے ہوئے دیکھ رہے ہوں، جو مریخ پر پانی کے آثار تلاش کر رہے ہیں، جو یہ واچ کر رہے ہیں کہ انسان کو سنگل سیل سے 6 فٹ کا باشعور انسان بننے میں 9 ارب سال لگے، اور اللہ تعالیٰ 9 ارب سال کا یہ ارتقائی عمل ماں کے پیٹ میں 6 ماہ میں مکمل کرتا ہے، جو روز حیات کو پانی میں پیدا ہوتے دیکھتے ہیں، جو یہ مطالعہ کر رہے ہیں کہ نیک انسان کے بچے بد کیوں ہو جاتے ہیں اور بد کردار لوگوں کے بچے نیک کیوں ثابت ہوتے ہیں، جو سیاروں سے آنے والی لہروں کا تجزیہ کر رہے ہیں، جو زندہ اجسام کو مشینوں کے ذریعے ہزاروں میل دور منتقل کرنے کے تجربے کر رہے ہیں، جو مصنوعی سیاروں کے ذریعے دنیا کے ایک ایک شخص کی حرکات و سکنات نوٹ کر رہے ہیں، جو لاکھوں سال پرانی لاشوں کے ڈی این اے سے لیبارٹری میں پورا انسان بنانا چاہتے ہیں، اور جو کشش ثقل کے نئے نئے اصول دریافت کر رہے ہیں۔ قرآن مجید دراصل ان لوگوں کی کتاب ہے، لہذا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی عالم یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، بدھ یا کمیونسٹ جب بھی قرآن مجید پڑھتا ہے تو وہ چند لمحوں میں اسلام قبول کر لیتا ہے اور ہم سے بہتر مسلمان ثابت ہوتا ہے۔ آپ دنیا کے تمام 9 مسلموں کے پروفائل نکال کر دیکھ لیجئے، آپ کو ان میں 90% لوگ عالم، سائنسدان، پروفیسر اور لیڈرز اعلیٰ تعلیم یافتہ ملیں گے۔ یہ صاحب مطالعہ ربی، پادری یا پنڈت ہوں گے۔ یہ لوگ بنیادی طور پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کلاس سے تعلق رکھتے ہیں۔ علم ان کے اذہان میں سوال پیدا کرتا ہے، اور یہ ان سوالوں کے جواب میں جب بھی قرآن مجید سے رجوع کرتے ہیں یا پھر ڈاکٹر حمید اللہ جیسے عصری عالموں سے رابطہ کرتے ہیں تو انہیں اسلام قبول کرنے میں اتنا ہی وقت لگتا ہے جتنا حضرت عبداللہ بن سلام کو لگا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ جس دن بل گیٹس، نیلسن منڈیلا یا اسٹیفن ہاکنگ قرآن مجید پڑھیں گے، یہ اسلام بھی قبول کر لیں گے اور یہ ہم سے اچھے مسلمان بھی ثابت ہوں گے، بالکل ان 9 مسلموں کی طرح جنہوں نے علم کی بنیاد پر اسلام قبول کیا اور ہم سے بہت آگے نکل گئے۔ ہم روزانہ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم عام زندگی میں آیات بھی دہراتے ہیں، لیکن ہم ان آیات سے اثر نہیں لیتے۔ ہم قرآن مجید پڑھنے کے باوجود بدعنوان بھی ہیں، چور بھی، دھوکے باز بھی، ظالم بھی، بے انصاف بھی، شدت پسند بھی، کوتا فہم بھی، علم دشمن بھی، منافق بھی، فرقہ پرست بھی، بدحال بھی، غریب بھی اور بیمار بھی۔ کیوں؟ قرآن مجید کے پڑھنے والوں کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو اقوام عالم کے لیڈر ہونے چاہیے تھے، لیکن ایسا نہیں۔ ایسا کیوں نہیں؟ اس کی واحد وجہ جہالت ہے۔ ہم علم کے بغیر قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، لہٰذا ہم اس سے اثر نہیں لے پاتے، اور ہم میں سے اگر کوئی سائنسدان، کوئی محقق، کوئی دانشور اور کوئی عقل مند دنیا دار قرآن مجید پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنی آیات کھول دے اور وہ کوئی نئی بات، کوئی نئی سوچ بیان کر بیٹھے تو ہم جیسے جاہل لوگ تلواریں نکال لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب انسانوں کی رہنمائی، بھلائی اور فکر کے لیے بھیجی تھی، لیکن ہم نے چند لوگوں کو اس کا ٹھیکیدار بنا دیا ہے، اور اب یہ لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کس طرح پڑھنا ہے اور ہم نے اس میں سے کون سا مطلب نکالنا ہے۔ قرآن مجید ایک آزاد کتاب ہے اور یہ دنیا کے ہر اس شخص کی امانت ہے جس نے نزول قرآن کے بعد آنکھ کھولی اور جو مستقبل میں کھولے گا، لیکن اس کے اصل وارث وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ علم اور شعور کی دولت سے نوازتا ہے، یا جو لوگ شعور اور علم کا سہارا لے کر قرآن مجید تک پہنچتے ہیں۔ ہم اگر قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہم اگر اپنی ذات پر اس کا اثر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید کھولنے سے قبل علم سیکھنا ہوگا۔ ہمیں ہیومر سے لے کر اسٹیفن ہاکنگ تک ان کتابوں سے دوستی لگانا ہوگی جو سویلائزیشن کا سرمایہ ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کو پڑھنا ہوگا جو دن رات فکر جمع کرتے ہیں اور یہ فکر بعد ازاں کتاب کی شکل میں سامنے آتی ہے۔ وہ شخص جو مطالعہ کو روزانہ 3 گھنٹے نہیں دیتا وہ پڑھا لکھا نہیں ہو سکتا، خواہ اس کے پاس درجنوں ڈگریاں ہی کیوں نہ ہوں۔
اور آپ اگر پڑھے لکھے نہیں ہیں تو آپ قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ قرآن مجید کی آیات کو جاہلوں سے حیا آتی ہے۔ یہ کبھی جاہلوں کو اپنے مطالب کا رخ انور نہیں دکھاتے۔ یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں کے لیے اتری ہیں، لہٰذا یہ ہر دور میں ان کا انتظار کرتی ہیں۔ یہ دونوں کالم یعنی یہ اور یہ پچھلا کالم میری ذاتی رائے ہیں، ان کے غلط ہونے کے 100% امکانات موجود ہیں۔ میرے الفاظ یا کوئی لفظ آپ کی دل آزاری کا باعث بنا ہو تو میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یہ مجھے سیدھا رستہ بھی دکھائے اور غلطیوں کی تصحیح بھی فرمائے، کیونکہ ہم انسان ہیں اور کسی انسان کی رائے حتمی نہیں ہو سکتی۔ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ۔